ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين او كما قال عليه الصلاه والسلام. رواه البخاري والمسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج شعبان کی 28 تاریخ ہے. ہو سکتا ہے اتوار سے رمضان شروع ہو جائے، ورنہ پیر سے اور سوموار سے تو شروع ہونا طے بالکل متیقن ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام کو رمضان کی تیاری کے لیے ابھارتے. چنانچہ حدیث میں ہے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یوم آخر شعبان، کہ شعبان کے آخری دن یعنی 29ویں تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے خطاب فرمائے. قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارکن، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ نازل کرنے جا رہے ہیں اور ایک برکت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن کرنے والے ہیں. ایک برکت کا مہینہ، مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ تم کو دیں گے. اور سب سے پہلی بات یہ فرمائے فیہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آنے والی ہے کہ وہ 1000 مہینے سے افضل ہے، جس کو ہم لوگ شب قدر کہتے ہیں. یعنی رمضان کا اصل حاصل کرنے والا شخص وہ ہے جو شب قدر کو حاصل کرے اور شب قدر کی تیاری کرے، وہ آدمی بڑا عقل مند ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ من حرما فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو آدمی شب قدر سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا. تو شب قدر کی تیاری کرنی چاہیے. اور فرمائے ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یعنی اس کے اندر تھوڑی سی بھوک پیاس، اور ظاہر بات ہے کہ نیند کے خلاف، نیند جو ہے معمول کے خلاف ہوتا ہے، جس کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو آدمی اس تکلیف کو برداشت کر لے ثوابہ الجنہ، اس کا بدلہ جنت ہے. اور یہ بھی فرمائے
کہ جو آدمی اس کے اندر کسی روزہ دار کو افطار کرائے فلہو اجر صومہ، کہ اس کے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، ومغفرۃ لذنوبہ، اور اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جن لوگوں کو اللہ نے حیثیت، اور یہ فرمائے صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو خود کھانے کے لیے نے، دوسرے کو کیسے کھلائیں؟ اللہ کے رسول فرمائے بھر پیٹ کر کے کھلانا ضروری نہیں، ایک گھونٹ پانی پلا دو یا ایک کھجور کھلا دو تو بھی اس سے ثواب ملے گا۔ اور اس کے اندر یہ بھی فرمائے کہ جو شخص اپنے غلام سے کیا کرے، اپنے غلام سے کام کو ہلکا کر دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اس لیے جو لوگ اسٹاف رکھتے ہیں اور جن کو اللہ نے حیثیت دی اور ان کے ماتحت میں نوکر لوگ کام کرتے ہیں، تو ڈیوٹی آپ 12 گھنٹہ یا 6 گھنٹہ لیتے تھے غیر رمضان میں، تو اس حدیث کی وجہ سے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی نیت سے، کہ حدیث میں ہے کہ من خفف عن مملوکہ، کہ جو آدمی اپنے غلام سے کام کو ہلکا کر دے، ڈیوٹی کو کم کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گردن کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ تو اس حدیث کی نیت سے روزانہ آدمی کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنے نوکر اور اسٹاف لوگوں کی ڈیوٹی کم کر دے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ چلو 1 مہینہ کیا ہے 30 گھنٹہ 1 مہینہ میں نقصان صحیح، لیکن اگر 30 گھنٹے کے بدلے میں آدمی جہنم سے آزاد ہو جائے تو یہ بالکل سستا سودا ہے، اس کے اندر کوئی انسان کو گھاٹا نہیں ہے۔ اسی حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگوں کے جو مزاج بن گیا رمضان کے اندر، مجبوری ہے کہ مدرسے کی چونکہ اکثر گزر اوقات آدھے سال کی آمدنی اسی رمضان کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے کہ مدرسے کے ناظم یا سفرا روزے رکھے ہوئے ہیں، تھکے ہیں، اگر ہمارے پاس وہ نہ آئے، خود ہم ان کے پاس مسجد میں رسید کٹا لیں، اگر اس حدیث کے اوپر نیت، اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے کہ اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو آرام پہنچانے کی غرض سے جو ان کے پاس خود بخود چندے کی رقم پہنچا دیے، تو یہ بھی انشاءاللہ ثواب کا سبب رہے گا۔ اور اس کے اندر اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ یہ شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غریبوں کے خوب دیا کرو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں غیر رمضان میں حتی یتورم قدماہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پھول جاتے تھے، لیکن رمضان کے اندر صدقات کا ریشیو بڑھ جاتا تھا، خوب زیادہ اللہ کے رسول صدقات کرتے تھے، اور الہا وزاری یعنی اللہ سے مانگنا یہ بھی بڑھ جاتا تھا رمضان کے اندر، اور اسی طریقے سے اللہ کے عبادت کے اندر بھی اور زیادہ انہماک ہو جاتا تھا۔ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خاص کر کے جب اخیر عشرہ آتا 21 سے لے کر کے اخیر رمضان تک، شدہ میزرہ، کہ اللہ کے رسول اپنی لنگی باندھ لیتے تھے، یعنی اشارہ ہے کہ جس طرح مزدور کام کرنے کے لیے لنگی کو باندھ لیتا ہے اور کمر کس لیتا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول اپنے ازواج سے دور ہو جایا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں انہماک کیا کرتے تھے۔ اور فرمائے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات پانے کا، اور فرمائے کہ اس کے اندر 4 باتوں کا اہتمام کیا کرو۔ 2 باتیں کو تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی کثرت رکھو، اور اسی طریقے سے استغفار، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ چلتے پھرتے پڑھا کیجئے۔ اور 2 چیز جس سے چارہ نہیں ہے، ایک جہنم
سے پناہ مانگنا اور دوسرا جنت کا طلب کرنا، تو پورا کلمہ اس طریقے سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، استغفر اللہ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، من کل ذنب ہر گناہ سے، واتوب الیہ اور اللہ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، لوٹتا ہوں۔ اے اللہ 11 مہینہ جو بغاوت اور سرکشی اور نافرمانی کیا، اس نافرمانی سے لوٹ کر کے فرما برداری کی طرف میں آتا ہوں۔ واسألک رضاک والجنہ اور اے اللہ آپ کی رضا مندی تلاش کرتا ہوں اور جنت مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ اور اے اللہ میں آپ سے آپ کے غصے سے اور آپ کے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ جملہ پڑھا کیجئے، یہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ورنہ حدیث میں جو آیا کہ اللہ کے اخیر اشرا اور وہ بھی مسجد نبوی کے اندر اور جمعہ کے قبولیت کے گھڑی کے وقت کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور 3 لوگوں کے خلاف بد دعا فرمائے کہ اے اللہ کے رسول، رغما انفہ کا لفظ آیا کہ اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ آدمی تباہ و برباد ہو، وہ آدمی ہلاک ہو، وہ آدمی عزت نہ پائے۔ ان میں سے 3 شخصوں میں کہ اللہ کے یہ اس کے اندر بڑی کوتاہی آپ لوگ کرتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو مجمع میں کم سے کم 1 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے، ورنہ اللہ کے رسول کی بد دعا اور اس کی ہلاکت کی بد دعا ہے۔ اس لیے ایسی غلطی مت کیجئے، زبان ہلا دینے میں کون سی بڑی مصیبت آئی، ورنہ اللہ کے رسول فرمائے کہ جس کا تذکرہ، جس کا سامنے میرا تذکرہ ہو اور میرے اوپر درود نہ بھیجے وہ آدمی ہلاک ہو۔ اسی طرح جس کے سامنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے وہ بھی ہلاک اور برباد ہو۔ اور اسی طرح جو آدمی رمضان پائے اور رمضان میں اپنے آپ کو جہنم سے پاک نہ کروائے اور جنت میں داخل نہ کرائے، ایسا آدمی بھی ہلاک و برباد ہو۔ اب لوگ رمضان کے اندر نعوذ باللہ فجر بھی نہیں پڑھتے، اور عورتیں ہماری، ہم خود دیکھیں چندہ کرنے 15 سال سے آ رہے ہیں کہ برقع لگا کر کے، بغیر برقع کے ہماری ماں بہنیں یہ تراویح چھوڑ کر کے، اب تراویح تو کیا عشاء کی نماز چھوڑ کر کے اس طریقے سے شاپنگ کے لیے اور کپڑے کے لیے نکلتی ہیں۔ میرے دوستو یہ کپڑا خریدنے کا اور کھانے پینے کا مہینہ تھوڑی ہے۔ یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکی کے طلبگاروں آگے بڑھو اور اے گناہوں سے بچنے والے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ یہ تو اپنے آپ کو جہنم سے پاک کرانے کا مہینہ ہے، نہ کہ کھانے پینے کا اور لباس پہننے کا اور طرح طرح کے شاپنگ کرنے کا یہ مہینہ بالکل ہے ہی نہیں ہے۔ یہ شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں اور بزرگان دین جو گزر چکے اور موجود ہیں، سب کا معمول ہے کہ رمضان کی تیاری، خریداری رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں۔ اور خود مجھے تجربہ ہے کہ رمضان سے پہلے ان چیزوں کی خریداری کرنے سے جو کم سے اس میں پیسے کی بچت بھی ہوتی ہے، ورنہ دکاندار لوگ خاص کر کے غیر مسلمین عید کے نام پر مسلمانوں سے وہ لوٹ کرتے ہیں اور زیادہ قیمت وصول کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو احساس تک نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری گھر کی عورتیں، ہماری ماں بہنیں جو کیا ہے نماز عشاء کی چھوڑ کر کے اور اس طریقے سے تراویح چھوڑ کر کے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نقاب پہن کر کے دن کے اندر وہ برسر عام ہوٹل میں کھاتی ہیں اور عید کی تیاری کی وجہ سے اس طرح روزے کو برباد کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی بد دعا جب اس کو لگ جائے گی پھر بعد میں دعا تعویذ جھاڑ پھونک کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی بد دعا کسی عامل کا جھاڑ پھونک ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی۔
سکتا ہے کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی جہاں بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ رمضان کی ہم لوگ ناقدری کرتے ہیں کہ جب اللہ کے سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارا گیا، اللہ تعالیٰ خود بھیجے کہ جائیے اور میرے نبی سے پوچھئے فرشتے کے ذریعے، اگر ان کو کہے بد دعا کرے تو میں طائف والوں کو چور کر دوں دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے، لیکن نبی کو جتنا پتھر اس دن مارا گیا تھا کبھی بھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی طائف کے گلیوں کے اندر، لیکن اللہ کے رسول اس کی بد دعا نہیں فرمائے اور وہ بھی غیر مسلمین پر۔ لیکن سوچئے کہ رمضان کی کیا قدر ہے، رمضان کی کیا قیمت ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر ہے کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض الی آخر الحدیث کے جو آدمی بغیر بیماری کے اور بغیر سفر کے بغیر عذر کے ایک رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پوری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے، لیکن رمضان کے روزے کی جو قیمت ہے وہ پوری زندگی کے روزے کی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو رمضان کی قدردانی کیجئے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بہت سارے لوگ فون کیے کہ بچے کا ایگزام ہے، اسکول جانا ہے، اس کی وجہ سے روزہ رکھے گا تو دقت ہو جائے گی۔ میرے دوستو قرآن پاک میں جو اشارہ ملتا ہے کہ روزہ چھوڑنے کی جو اجازت ہے فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، قرآن نے امت مسلمہ کو دو وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، ایک سفر کی مشقت کی وجہ سے اور دوسرا بیماری کی وجہ سے۔ ان دو عذر کے علاوہ کسی تیسرے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے ہی نہیں ہے، چاہے وہ جیم کرتا ہو، کراٹے سیکھتا ہو، تیاری کرتا ہو، ایگزام کی تیاری کر رہا ہو، اسکول کی، یہ سب کے سب قرآن کے خلاف بغاوت ہے۔ کبھی بھی ایسے لوگ ترقی نہیں کر سکتے ہیں جو رمضان کو چھوڑ کر کے ٹیوشن کی تیاری کرے یا ایگزام کی تیاری کرے۔ اللہ کے رسول کی بد دعا کی مہر جب اس کے اوپر لگ گئی ہے، بھلے وہ دنیا کما لے لیکن اس کے ذریعے برکت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر غور کیجئے کہ طائف کے اندر اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی، وہ بھی غیر مسلمین، لیکن اللہ کے رسول فرمائے نہیں ان کو چھوڑ دو، اور بد دعا نہیں فرمائے بلکہ بد دعا کرنے والے فرشتے کو واپس کر دیے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت جبرائیل رمضان کے دن میں نبی کی امت اور مسلمانوں کے لیے بد دعا کیے اور اللہ کے رسول کوئی اپیل نہیں کیے اور اس کے اوپر کوئی سفارش نہیں کیے، بلکہ بغیر تردد کے فرما دیے آمین کہ اے جبرائیل آپ جو بد دعا لے کر کے آئے ہیں میں آمین کہتا ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کی ناقدری کی جو کرے گا کبھی بھی وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ میں واقعہ سناتا ہوں کہ پہلے زمانے کے اندر مسلمانوں کے اندر بے شرمی آ گئی کہ برسر عام ہوٹل میں کھاتے ہیں ترنگا گٹکا۔ میں ایک چندہ کر کے واپس آ رہا تھا، مسلم کنڈکٹر کو دیکھا مکئی کھا رہا تھا، میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں کہا کم سے کم اتنی تو شرم کر لیتے کہ برسر عام کوڑو کے بس اسٹینڈ میں وہ کھا رہا تھا، کہ اتنی بے شرمی کا مظاہرہ مت کیجئے۔ میں اس کو سمجھایا۔ پہلے زمانے کے اندر غیر مسلمین بھی رمضان کی قدر کیا کرتے تھے، چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک غیر مسلم تھا، اس کا لڑکا سڑک پر برسر عام رمضان کے دن میں کھا رہا تھا۔ باپ کو غصہ آیا اور اس نے یہ تماچا مارا کہ شرم نہیں آتی، مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ ہے اور تم رمضان کے اندر کھا پی رہے ہو، اس رمضان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو مسلم پہلے زمانے کے اندر چونکہ یہ بھید بھاؤ نہیں تھا، جو نفرت کی سیاست ابھی چل رہی ہے، پہلے زمانے کے اندر سب لوگ مل جل کر کے رہا کرتے تھے۔ جو آدمی اپنے بیٹے کو تماچا مارا تھا
وہ جب مرا تو اس کا غیر مسلم یہ مسلم پڑوسی دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. اب یہ آدمی پریشان کہ غیر مسلم تو جنت میں نہیں جا سکتا، وہ کافروں کا داخلہ جنت میں حرام ہے، 1 سیکنڈ کے لیے کوئی کافر جنت میں نہیں جا سکتا، یہ کیسی جنت میں چلا گیا؟ اس نے کہا کہ تم کیسی جنت میں پہنچ گئے؟ اس نے کہا دیکھو واقعہ یہ ہے کہ جس دن میں اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا رمضان کی قدردانی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے موت کے وقت میرے زبان پر کلمہ جاری کر دیے، اور جو میری موت جو ہوئی ایمان پر ہوئی اور مجھے خاتمہ بالخیر میسر ہو گئی. اگرچہ زندگی میں 1 وقت بھی نماز نہیں پڑھا، لیکن مرنے کے وقت رمضان کی قدردانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمہ عنایت فرما دیا. اس کی برکت سے میں جنت میں آ گیا بغیر روزہ نماز کے. میرے دوستو یہاں پر سوچئے کہ جب ایک غیر مسلم رمضان کی قدردانی کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیے. اگر امت مسلمہ کے لوگ رمضان کی قدردانی کریں گے محبوب کی امتی ہو کر کے، اللہ کا فرما بردار ہو کر کے، تو سوچئے اللہ تعالیٰ ان کو رمضان کی قدردانی کے اوپر کیا عنایت فرمائیں گے. اس لیے میرے دوستو رمضان کی قدر کیجئے. چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان حدیث کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے کہ ایسے دیکھیے اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی عطا بخشش ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہمارے اوپر اترتے رہتا ہے. لیکن مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ 11 مہینہ اللہ کی رحمت، برکت، عنایت جو برستی ہے وہ ایک طرف، اور پورے رمضان کے اندر جو اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے وہ ایک طرف، ایسی بھی نسبت نہیں ہے جیسے کہ سمندر کے سامنے ایک قطرہ کو. یعنی 11 مہینہ کی رحمت ایک قطرے کے مانند ہے، اور رمضان کے اندر لامحدود اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ پوری زندگی روزہ رکھ لے لیکن رمضان کے ایک روزے کے برابر اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے. اور اسی جلال کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین موقع دیا. سوچئے کہ روزہ دار اللہ کا کتنا محبوب ہے، کہ ہم لوگوں کے سامنے ہمارے بچہ ہو، ہمارا کتنا ہی محبوب ترین دوست ہو، اس کی منہ سے بدبو آئے تو ہمیں تھوڑی سی گھن محسوس ہوتی ہے. لیکن رمضان کے روزے دار کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کے منہ کی جو بدبو، معدہ اور پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے، اللہ کے نزدیک اس روزے دار کی منہ کی بدبو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوش پسندیدہ ہے. تو سوچئے کہ جب روزے دار کی منہ کی بدبو جو نفرت اور گھن کی چیز ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہے، تو سوچئے کہ روزہ دار اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہوگا. اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ اس کے لیے تستغفر لهم الحیتان، کہ مچھلی جو ہے بے جان اور بے گناہ جانور اور چوٹی وہ بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جنت ان روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے. سوچئے کہ اگر پوری دنیا کے زینت کے اسباب اور پوری دنیا کے ڈیکوریشن کا سامان ایک طرف آ جائے اور جنت کے کئی پدم حصہ کیا جائے، تو پوری دنیا کی زیب و زینت اور سجاوٹ جو ہے جنت کے پدم حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے. اتنی قیمتی جنت ہونے کے باوجود رمضان کے اندر نماز یہ روزہ داروں کے لیے جنت کو سجائی جاتی ہے اور جنت کو آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے. اس سے اپنی قیمت لگائیے کہ روزہ دار اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے. اور شہر میں ہوٹل والوں کے لیے پیغام یہ بھی ہے
کہ یہ لوگ دن کے اندر کھانا نہ بنائیں. جس طریقے سے ایک آدمی گنڈا گردی چوری نہ کرتا ہو لیکن اگر چور کو ہتھیار سپلائی کرتا ہو تو سرکاری نگاہ میں وہ بھی مجرم ہے. اسی طریقے سے اگر ہم تعاون کریں اور ان کا ہیلف کریں روزہ داروں کے کھانے میں تو اللہ کے نزدیک کہیں ہم بھی مجرم نہ ہو جائیں، بلکہ رمضان کے اندر ان کا معمول اور چینج ہو کر کے ظہر سے کھولیں اور افطار کی تیاری کریں تاکہ یہ بھی کیا ہے مجرم کے صفوں کے اندر نہ آئے. کہ اور اگر جن کو جو مسافر ہیں اور بہت سارے ہوٹل ہیں غیر مسلمین کے کھا لیں گے، لیکن ہمارے مسلمان لوگ ہوٹل والے اس پر تھوڑی سی تنبیہ رکھیں کہ ہم روزہ خوروں کے لیے ان کے اسباب مہیا نہ کریں تاکہ اس جرم کے اندر کہیں ہم بھی ملوث نہ ہو جائیں. اور قیامت کے دن کہ لوگ سارے کے سارے حساب کتاب کے اندر مشغول ہوں گے اور جو لوگ روزہ رکھتے تھے ان کے لیے دسترخوان عرش کے سائے کے نیچے بچھایا جائے گا اور وہاں پر مزے اڑا رہے ہوں گے. لوگ کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ تو یہاں پر نفسی نفسی کر رہے ہیں اور یہ لوگ دسترخوان پر یہ کھا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بھوکے اور پیاسے رکھتے تھے. ان کا بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ سے پہلے عرش کے سائے میں ان کو کھلا رہا ہے. تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ایک دروازہ رکھا ہے. چنانچہ حدیث میں ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ریان ہے. ریان کے معنی آتے ہیں پیاس بجھنے کے، سیراب ہونے کے، کہ اس دنیا کے اندر جو روزے کی وجہ سے تھوڑی سی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اعلان کریں گے این الصائمون، روزے دار لوگ کہاں ہیں؟ چنانچہ کھڑے ہوں گے اور سارے روزے دار لوگ اس گیٹ سے، باب الریان سے، ریان دروازے سے، باب کے معنی دروازہ اور ریان کے معنی سیراب ہونا، اس باب الریان سے داخل ہوں گے. اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے وہ ہرگز ہرگز باب الریان سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ قیمت اور یہ فضیلت رکھی ہے، اور یہ ذہن میں نہ رہے کہ صرف رمضان کا مہینہ گزر جانے کی وجہ سے ہماری یہ فضیلت اور برکت حاصل ہو جائے گی. رمضان کا مہینہ ابو جہل، ابو لہب، یہ مکہ مدینے میں، خیر وہ لوگ تو کیا ہے ہجرت سے مدینے میں یہ کیا ہے رمضان کا روزہ فرض ہوا تو کفار کے اوپر بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسے کافر سے بھی بدتر ہے، اس کے اوپر بھی رمضان کا مہینہ گزرا. لیکن کافروں کے اوپر بھی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے. رمضان کا مہینہ گزرنے سے یہ ثواب حاصل نہیں ہوگا بلکہ ان کو اپنے عبادت کے اندر مجاہدہ کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صحابہ کو 29ویں تاریخ کو فرماتے تھے کہ ہوا شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کے بدلے جنت ہے. کہ ان دنوں کے اندر عبادت کا خاص اہتمام رکھیے اور سوچئے کہ اللہ تعالی جب سحری کھانا جس کے اندر ہمارا فائدہ ہے اور جس کے اندر ہمارے نفس کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، لیکن سحری کھانے والے کے اوپر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المستسحرین، کہ اللہ تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی سحری کھانے والے کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں. میرے دوستو سوچئے کہ اللہ کا کتنا پیار ہے کہ پیٹ بھریں اور نفسانیت کو اپنی پوری کریں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سحری کھانے کے اوپر ثواب رکھے ہیں. تو سوچئے کہ جو اللہ کے رضا کے لیے اپنے نفس کو مار دے گا اور نفس کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اللہ کے لیے روزہ رکھے گا، تو سوچئے کہ وہ اللہ کا کتنا محبوب ہوگا. اسی لیے ایک حدیث میں آیا الصوم لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دوں گا.
یعنی نماز، حج، زکات، ان کا بدلہ فرشتوں سے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ جس طرح جو اللہ کی رضا کے لیے شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے ان کو شراب پلائے گا۔ سوچئے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے ہوتے اور اللہ کے رسول اگر اپنے ہاتھ سے پلائیں تو سوچئے کہ کیا مزہ آتا۔ رسول کے پلانے میں وہ مزہ، یا دنیا کے اندر جو بزرگ ہیں اور بزرگ آدمی اپنے ہاتھ سے پلائے تو کتنا دل کو سکون ملتا ہے، تو اللہ کے رسول اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پلائیں گے تو سوچئے کہ کیا دل کو سرور اور دل کو اطمینان ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے جو دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے دیں گے تو سوچئے کہ روزے داروں کی کیا ہمت افزائی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن پاک میں جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ اب یہاں پر مسلمان گھبراتا امت مسلمہ کہ صرف امت محمدیہ پر یہ روزہ فرض کیا گیا، نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے ساری امت کے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ روزہ رکھنے کا کنڈیشن، صورت الگ الگ ہے، تعداد الگ الگ ہے، لیکن ہر امت کے اوپر روزہ کو فرض کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھانے پینے کی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی بدبخت، میں نام نہیں لوں گا، فلمی اسٹار نے، مردود نے کہہ دیا کہ کیا نعوذ باللہ اللہ کے پاس یہ روزے تو وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے نہیں ہو، جو بھکاری لوگ ہوں، جو غریب لوگ ہوں، وہ روزہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر اس طریقے سے کوئی بکواس کرتا ہے اس کا ایمان خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ اور تجربے کی بات ہے کہ رمضان کے روزہ رکھنے کے اندر تھکان نہیں ہوتا۔ آپ غیر رمضان میں روزہ رکھیں گے تو دیکھیے گا تھکان محسوس ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو نازل ہوتی ہے کہ سحری کھانے والے پر اللہ کی رحمت نازل ہو، ان کے لیے یہ مچھلیاں چوٹیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں، جن کے لیے جنت کو سجائی جاتی ہے۔ میرے دوستو، اس کی برکت سے روزے میں تھکان نہیں ہوتا ہے، اطمینان سے آدمی گرمی کے روزہ رکھتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ جیسا کہ تم سے پہلے ساری امت کے اوپر روزہ فرض کیا گیا، اور مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ بتائی گئی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور التقوی ملاک الحسنات، اور تقوی تمام نیکیوں کی کنجی ہے۔ التقوی راس الامر کلہ، تقوی تمام دین کا سردار ہے، کہ جب انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے اس کی زندگی ہدایت کے اوپر چلتی ہے۔ دیکھیے یہ نفس جو ہے نا، جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے لگے تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، آپ ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں جو یفسدون فی الارض، جو زمین کے اندر فساد مچائیں گے، ان کے ساتھ نفسانیت ہے، ان کے ساتھ خواہشات ہے، ان کے ساتھ جذبات ہے، ان کے اوپر تو نفس کا غلبہ ہے، یہ لوگ تو طرح طرح کے فساد پھیلائیں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، ہم تو عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتوں نے کہا، ہاں ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو میرے دوستو، یہ نفس، خواہشات، جذبات، یہ طرح طرح کے لوگ کیا ہے گانے نکال دیے ہیں کہ دنیا میں آئے ہو تو عیش کر لو، یہ سراسر قرآن کے خلاف، اللہ کے مقصد حیات کے خلاف ہے، زندگی کے خلاف ہے۔
یہاں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے ہم نے غلامیت کو اختیار کیا ہے کہ اپنے نفسانیت کو قربان کر کے اللہ کی غلامی میں ہم آ چکے ہیں. دنیا عیش کرنے کی جگہ نہیں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جنت عیش کرنے کی جگہ ہے اور وہاں پر عیش و عشرت کی زندگی ہے. دنیا کے اندر تو ہے کہ جو آدمی وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ نفسانی خواہشات سے تم کو بچنا پڑے گا. تو بہرحال انسان کی جو قیمت لگتی ہے وہ نفس کی پاکیزگی کی بنیاد پر, اخلاق کی درستگی کی بنیاد پر. قد افلح من زکاہا کہ جو آدمی اپنے نفس کو پاک کر لیا اور رگڑائی کر لیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا. تو بہرحال انسان اگر نفس کو سدھار لے, تقوی پیدا کر لے تو یہ فرشتے سے بھی افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے. اور نعوذ باللہ جو آدمی نفسانیت کا غلام بنا رہا, فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جو ایسے لوگ جہنمی ہیں. اور یہ بھی دوسری جگہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَمَنْ دَسَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کہ جو آدمی نفسانیت کے اندر مبتلا رہا وہ آدمی تباہ و برباد ہو گیا. ان الہوا یہوی کے معنی آتے ہیں گرنے کو, اور خواہشات کو عربی میں ہوا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ آدمی جہنم کے نیچے کے تہ میں گرتا چلا جاتا ہے. اسی لیے خواہشات نفس کو ہوا کہا جاتا ہے, اور اس کے اندر بڑے دھوکے لوگ کھاتے ہیں. تو بہرحال قرآن کا جو مقصد ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے پاس کھانے کی کمی نہیں ہے, لیکن جس طرح ایک ماں باپ جس بچے کو نزلہ ہو جائے اور اس کو نزلے کی بیماری کی شکایت ہو, باپ کروڑ پتی بھی رہے لیکن بچے کو آئس کریم کھانے سے منع کرتا ہے, دشمنی میں نہیں بلکہ بیٹے کی رحم میں, بیٹے کی بھلائی میں, بیٹے کی ترقی میں, کہ اگر میرا بیٹا اس بیماری کے اندر مبتلا ہے, آئس کریم اور ٹھنڈا اور کولڈ ڈرنک کا استعمال کرے گا, اس کی صحت برباد ہو جائے گی. اسی طرح اللہ کو معلوم تھا کہ اگر میرے بندے نفسانیت کے اندر مبتلا رہیں اور اپنے اندر تقوی پیدا نہ کریں تو یہ لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے. جس طرح ایک شفیق اور مربی باپ, رحم دل باپ کروڑ پتی ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو مرض کی بیماریوں سے روکتا ہے, کوئی بھی باپ کو ظالم نہیں کہتا بلکہ باپ کو عقل مند کہتا ہے, باپ کی ہمت افزائی کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم اور کرم کا معاملہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے روزے رکھ کر کے نفس جو 11 مہینہ کھا پی کر کے سانڈ بن چکا ہے, طاقتور اژدہا بن چکا ہے, اس نفس کی طاقت کو اور گناہ کی طاقت کو توڑنے کے لیے لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ 30 سال سے 40 سال سے 50 سال سے 60 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں اور دلوں میں تقوی پیدا نہیں ہو رہا ہے. تو میرے دوستو, جس طریقے سے ایک آدمی نزلے کی بیماری کے اندر مبتلا ہو اور ڈاکٹر دوا لکھ دے بہترین کہ لیجئے دوا کھائیے, ایک طرف نزلے کی دوا بھی کھا رہا ہے اور دوسرے طرف آئس کریم اور کولڈ ڈرنک کا استعمال بھی کر رہا ہے, جس طرح علاج یہ سنت اور پرہیز واجب ہے, پرہیز یہ اصل چیز ہے علاج کی, الحمیہ پرہیز یہ اصل چیز ہوتی ہے. اسی طرح ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں, گانا بھی سن رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, فلم بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہ شیطان نے ہمارے لیے ارطغرل غازی کی شکل میں کہ رمضان میں اس کو دیکھو, اور دینی ڈراموں کی شکل میں یہ شیطان نے ہمیں اس طریقے سے پٹی پڑھا دیا, چونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ کو کیسے گھیرا جائے. جب شیخ عبد القادر جیلانی جیسا آدمی پر وہ حملہ کر سکتا ہے شیطان, پھر ہما شما کیا چیز ہیں, چپدی کے شوربے کیا چیز ہیں.
اس لیے بھول میں نہ رہیں کہ اس ارطغرل غازی دیکھنے سے کتنے آدمیوں کے اندر یہ طاقت اور ایمانی حرارت پیدا ہو گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک بھی آدمی ایسا بتا دے جو تہجد کا پابند ہو چکا ہو, 5 وقت کی نماز کا پابند ہو چکا ہو, ایک بھی آدمی ایسا بتا دے. یہ شیطانی حربے ہیں, شیطانی چال ہے جو انسان کو رمضان کی عبادت سے روک دیتا ہے. یہ غفلت میں نہ رہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان کے اندر معمول تھا, یہ سیزن کا مہینہ ہے. جس طرح سیزن کے اندر آدمی اپنا رشتہ دار کے یہاں آنا جانا, دوستوں سے ملنا, موبائل سب کچھ چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی سیزن چل رہا ہے, سیزن میں ہم اکٹھا کر لیں گے ورنہ سیزن آف ہو جائے گا تو پریشانی ہوگی. اسی طرح یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے, اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اور آخری جمعہ میں اعتکاف کی حالت میں بھی اللہ کے رسول نے بد دعا فرما دی. اس لیے سارے کے سارے بھول میں نہ رہیں کہ ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھیں گے, اس سے ہماری رمضان برباد نہیں ہوگا, سراسر برباد ہو جائے گا. الصیام والقرآن یشفعان للعبد, کہ یہ روزہ اور قرآن دونوں بندوں کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے ربی انی منعتہ الطعام والشراب, کہ میں نے دن میں کھانے پینے سے روزہ رو کے رکھا, میری سفارش قبول کیجئے. اور قرآن کہے گا یا ربی انی منعتہ بالنوم فشفعنی, اے میرے رب میں نے رات میں تراویح کی وجہ سے اس کو قرآن یہ سننے کے لیے میں نے نیند کے اندر قربانی کے اوپر ابھارا اور نیند کی قربانی دی, میری سفارش قبول کیجئے. اور اگر یہ بھول بھلیا میں ہو کہ 8 دن تراویح مکمل کر کے ہم لوگ گھومے پھرے, یہ سراسر ہلاکت اور بربادی ہے. جس طرح 30 دن روزہ رکھنا ہے, اسی طرح 30 دن یا جو بھی چاند کے حساب سے اتنے دن تراویح پڑھنی ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ, کہ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا. وجعل قیامہ تطوعا, اور اس کی تراویح کو عبادت قرار دیا ہے. جس روزے اور تراویح دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں کا معمول کیا تھا؟ چنانچہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب رمضان آتا تو رمضان سے پہلے اپنے تمام مریدوں کو کہہ دیتے کہ بھائی اب رمضان آ رہا ہے, سلام مصافحہ کر لو, زندگی رہی تو عید کے بعد ملیں گے. اور ایک خادم جو ناشتہ وغیرہ لائے اس کو بھر آنے کی اجازت تھی, ورنہ دن رات عبادت کے اندر وہ منہمک رہتے تھے. اسی لیے جتنی کتابیں نازل ہوئی سب کے سب قرآن کے یہ رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوئی. اس رمضان کو اور قرآن کو خاص مناسبت ہے. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ رمضان کے اندر 63 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے, ایک دن میں اور ایک رات کے اندر اور 3 تراویح کے اندر. اور آج ہر چیز کا انتظام. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی دادی فرماتی ہیں کہ میں روزانہ گھر کے کام کرنے کے باوجود 40 پارہ قرآن شریف پڑھا کرتی تھی. اور اس زمانے کے اندر میں جیسا کہ شب برات کے موضوع پر جب بات کر رہا تھا کہ یہ اس رات میں جاگنا بدعت ہے اور اتنا ہی رکعت پڑھو, یہ دراصل شیطان انسانوں کو گمراہ کیا اور وہ ہوا اور خواہشات کی پیروی کے لیے جھوٹی حدیث کا سہارا لیتا ہے. یعنی وہ نفس اس کا کلمۃ حق ارید بہ الباطل, کہ بات تو حق ہوتی ہے لیکن اس کا ارادہ غلط ہوتا ہے. جیسے کہ نعوذ باللہ ایک پیر نے کیا ہے عورتوں سے جو پیر دبوانا شروع کیا, لوگوں نے کہا شرم نہیں آتی تم عورتوں سے یہ پیر دبواتے ہو. اس نے کہا کہ پیر سے پردہ نہیں ہوتا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ نکالا کہ پیر سے پردہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر سے علاج کرانے میں
आज़ा को दिखाना, शर्मगाह को दिखाना जायज़ है, डॉक्टर से पर्दा नहीं होता वरना इलाज नहीं होता है। इसी तरह पीर से अपने तमाम ये गुनाहों को और तमाम ऐब को बयान करे, ये मतलब होता है पीर से पर्दा नहीं का, न कि ये मतलब होता है कि नऊज़ुबिल्लाह गैर महारिम औरतों से पर्दा न करे। तो इसी तरह नफसानियत का गलबा हो गया और इस तरीके से लोग ये सहारा लेकर के गलत गलत बातें बयान करती हैं। वरना हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह इनके इन उलमाए देवबंद के अंदर इश्क रसूल और रमजान की कदरदानी कैसी ये दिल के अंदर आग भरी हुई थी। चुनांचे हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि रात भर तरावी में कुरान शरीफ सुनते थे। एक दिन पता ये चला कि उनके सीने में दर्द है, तो घर की औरतों ने खबर भिजवा दी कारी साहब के पास कि कारी साहब ये इश्क रसूल में, इश्क कुरान में इतना मुब्तला हैं, ये नहीं मानेंगे, आप बहाना कर दीजिए कि मेरी तबीयत खराब है, मैं आज थोड़ा मुख्तसर कुरान पढ़ूंगा, एक दो पारा, और आप आराम कीजिए। बोले ठीक है, आराम करते हैं। चुनांचे हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कपड़ा सीना में लपेट करके तरावी पढ़े, दो पारा के बाद कारी साहब बोले कि मैं आराम करता हूं। बोले ठीक है, आराम कीजिए। अब कारी साहब का देखे कि ये रात में पैर दबा रहे हैं। अब देखिए कि ये कौन, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह पैर दबा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हजरत ये जुल्म ना करें। उन्होंने कहा कि आप बीमार हैं, आपका पैर मैं दबाऊंगा। उन्होंने कहा हजरत चलिए, आप नहीं मानिएगा। चुनांचे बीमारी के हालत के अंदर भी हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने रात भर कुरान को सुना। इस तरीके से उन उलमा के अंदर, उन बुजुर्गान दीन के अंदर रमजान की कदरदानी थी, तो पूरी जिंदगी उनका तकवा से गुजरता था। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, रोजा रखने से तुम्हारे दिल में तकवा होगा। अब हम लोग रमजान के रोजा 50 साल से 60 साल से रख रहे हैं, तकवा क्यों नहीं पैदा हो रहा है? तो जिस तरह डॉक्टर की दवा भी चले और साथ में बदपरहेजी भी चले, तो उस आदमी को शिफा हासिल नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो बुखारी की रिवायत मैंने खुतबे में पढ़ा, अल्लाह के रसूल फरमाए मन लम यदु कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबा, कि जो आदमी रोजा रख करके गुनाह का काम और गुनाह की बात को ना छोड़े, अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे ऐसे लोगों के रोजे की जरूरत नहीं है। जिस तरह पेट रोजा रखता है, इसी तरह आंख भी रोजा रखे, जुबान भी रोजा रखे, कान भी रोजा रखे, जिस्म के तमाम आज़ा रोजा रखे, हराम ग़िज़ा से परहेज करें। और इसी तरीके से ये ऐसा ना हो कि दिन भर भूखे रहें और शाम को पूरा उसका मेंटेनेंस हो जाए और पूरी उसकी तलाफी हो जाए और पूरा उसका हिसाब चुकता करे दिन भर का। फिर वो उस तरह नहीं, बल्कि थोड़ा नफ्स को भूख और प्यास की सख्ती महसूस होनी चाहिए, ताकि नफ्स के अंदर जो गुनाह की दाइया ताकतवर हो चुका है वो कमजोर पड़ जाए। अब रही ये बात कि जो लोग रमजान ही में एक तरफ क्या गाना भी सुन रहे हैं, फिल्म भी देख रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, और उसका है नौज़ बिल्लाह हराम कारोबार भी चल रहा है, ऐसे लोगों को तो रमजान में भी तकवा हासिल नहीं होता है। जब बाज लोग रमजान में गुनाहों से बचते हैं, लेकिन जिस तरह डॉक्टर मना कर दे कि टीवी की बीमारी है, जैसे पहले जमाने के अंदर पूरी जिंदगी दवा के कोर्स चलने के बावजूद तुम्हें परहेज करना पड़ेगा। अब वो आदमी जैसी रमजान खत्म होता है सोचता है कि रमजान की इबादत खत्म, अब ईद के बाद वही बदपरहेजी शुरू। तो जैसे डॉक्टर के कोर्स पूरा होने के बाद जो आदमी बदपरहेजी कर दे उसकी बीमारी लौट आती है, इसी तरह रमजान के बाद हम लोग बदपरहेजी शुरू कर देते हैं, वही गुनाहों का दाइया और तकवा खत्म हो जाता है और वही हमारे अंदर नफसानी ख्वाहिशात जज्बात उमन पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम तकवा से महरूम रहते हैं। जिस तरह बीमारी से शिफा के लिए दवा चलने के वक्त में इसी तरीके से रोजे का इंजेक्शन हमारे ऊपर लग रहा है, तरावी की कैप्सूल हमें मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद
ہم اگر گناہوں سے توبہ نہیں کرتے ہیں میرے دوستو تو یاد رکھیے کہ وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کو اور آسان انداز میں سمجھ لیجئے کہ آپ لوگ اے سی چلاتے ہیں، لیکن اے سی چلانے کے بعد باہر سے گرم ہوا آنے کی تمام راستے کو بند کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اے سی بھی چلائے اور ساتھ ساتھ گرم لو بھی آئے، اس سے ٹھنڈک حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ روزے اور تراویح کے اے سی تو چلا لیں، لیکن بدنگاہی کی لو، غیبت کی لو، گالی گلوچ کی لو، جھوٹ بولنے کی لو اور گانا سننے کی گرم ہوائیں آتی رہے تو یاد رکھیے کہ ان روزے کے ایئر کنڈیشن چلنے کے باوجود ٹھنڈک حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، روزہ رکھنے کا جو اللہ تعالیٰ نے مقصد اور ایمس اور آبجیکٹ جو بیان کیا ہے لعلکم تتقون، یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ ہم گناہوں سے بچیں گے اور روزے کو صحیح طریقے سے رکھیں گے تو روزے کے دور میں بھی اور روزے کے بعد بھی ہمیں تقوی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سے روزہ اور تراویح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔